نبی کا مولا میرا نبی ہے. یار مہربانی کریں, ہر نبی کا مولا, ہر نبی کا مولا میرا نبی ہے. آدم کا مولا میرا نبی, نوح کا مولا میرا نبی, ادریس کا مولا میرا نبی, لوط و دانیال و یحییٰ, جناب سلیمان و یوسف و ایوب و یعقوب و شعیب و دانیال, جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ و جناب ابراہیم, سب کا مولا میرا نبی ہے. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھ سے اس طرح محبت کریں گے کہ وہ میری محبت میں جہنم میں داخل ہوں گے, اور کچھ لوگ مجھ سے بغض رکھیں گے اور میرے بغض کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. مجھ سے محبت کرنے کی, زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے, غلو کرنے کی وجہ سے بھی جہنم میں جائے گا, اور مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بھی جہنم میں جائے گا. اب اس حدیث کو پکڑ کر ہمارے زمانے کے ایک نوٹنکی خطیب نے, نوٹنکی قسم کا خطیب ہے, وہ روزانہ اہل سنت کے مسلک پر کسی نہ کسی طریقے سے قدغن لگاتا رہتا ہے. اگر اللہ کرے ہمارا ان کا کسی اچھے اکھاڑے کے اندر آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ہم بھی ان کو بتائیں گے کہ کتنے 20 کے 100 ہوتے ہیں. انہوں نے من کنت مولا فعلی مولا حدیث کو پکڑ کر کہا کہ میرے آقا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے مولا. تو جب نبی پاک سب نبیوں کے مولا تو حضرت مولا کائنات بھی سب کے مولا. یہ اہل سنت کا مزاج نہیں ہے. اہل سنت علی کو ولیوں کا مولا مانتے ہیں, اہل سنت علی کو قطبوں کا مولا مانتے ہیں, اہل سنت علی کو غوثوں کا مولا مانتے ہیں, اہل سنت علی کو اقطاب, اغواث, ابدال, عرفاء, نجبا, عقبا کا مولا مانتے ہیں. اہل سنت علی کو سب کا مولا مانتے ہیں, لیکن نبیوں کا مولا نہیں مانتے. وجہ کیا ہے کہ امام رازی کہتے ہیں تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ نمبر 480 پر, آپ کہتے ہیں کہ ان النفوس القدسیۃ النبویۃ مخالفۃ غیر الانبیاء, کہ یہ جو نبیوں کے نفوس قدسیہ ہیں نا, یہ پوری کائنات سے پاک ہے. پوری کائنات انبیاء کرام کے نفوس قدسیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی, چاہے وہ صدیق اکبر ہو, چاہے وہ عمر فاروق ہو, چاہے وہ عثمان غنی ہو, چاہے وہ مولا علی ہو. کسی نبی کے مقابلے پر نہیں پہنچ سکتے. اور پھر علی کا معنی کیا ہے, مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی وہ مولوی صاحب اپنی کتاب اعلیٰ حضرت اہل بیت نبوت کے حضور, اعلیٰ حضرت اہل بیت نبوت کے حضور, اس کے اندر وہ خود اس کا ترجمہ یہ کرتے صفحہ نمبر 93 کے اوپر کہ علی ولی کا معنی ہے, مولا کا معنی ہے کہ جو بلاؤں کو دور کرے, مکروہات کو دور کرے, مصیبتوں کو دور کرے, پریشانیوں کو دور کرے, مددگار ہو. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر, عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا. تو اب مجھے آپ بتائیے, اگر یہ کہا جائے کہ علی من کنت مولا فعلی مولا, اس سے کہا جائے کہ علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا مولا ہے, تو کیا انبیاء کرام پر مکروہات آتے ہیں؟ بولو, انبیاء کرام پر برائیاں آتی ہیں, انبیاء کرام پر بلائیں آتی ہیں, انبیاء کرام پر مصیبتیں آتی ہیں, انبیاء کرام کا کوئی ان کے رب کے علاوہ مددگار ہو سکتا ہے؟ انبیاء کرام کے مددگار نہیں ہے مولا کائنات. یہ اہل سنت کے عقیدے کے ساتھ نوٹنکی بند کرو, ہم تمہیں اہل سنت کے مزاج سے نہیں کھیلنے دیں گے. اہل سنت میں سے کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا من کنت مولا فعلی مولا کا کہ علی سب کا مولا ہے. اگر یہ ترجمہ کرتے ہو تو پھر یہ بتاؤ, بخاری شریف کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زید کو کہتے ہیں, زید تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے. اب کیا کہو گے, حضرت زید سب کے مولا ہے؟ اس معنی میں جو معنی تم کر رہے ہو اور اچھل کر کہتے ہو,
معنی کا ادراک رکھتے ہیں، معنی کو ہم جانتے ہیں. تو کیا خاک معنی کو جانتا ہے؟ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ من میں سے تخصیص کس طریقے سے ہوتی ہے، دلیل مخصص کیسے لائی جاتی ہے. تو مولا علی کی محبت میں اتنا آگے نہ نکل جو اہل سنت کا مزاج نہیں ہے.